فذكر بالقرآن من يخاف وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان کے سامنے تلاوت کرو نوح کا قصہ، نوح کے احوال۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر تم سے برداشت نہیں، تمہیں قابل قبول نہیں، تمہیں گوارا نہیں میرا تمہارے درمیان رہنا اور میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، اور پھر تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور ساری اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو اور تمہارے شریک اور ساتھی بھی اکٹھے ہو جائیں، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملات میں کوئی شبہ، ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، ولا تنظرونی، مجھے کوئی مہلت نہ دینا، بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے لحاظ کیا تھا تمہارا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کون سا کوئی اجر مانگ رہا ہوں، کوئی اجرت مانگ رہا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں، مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا نوح کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار کر کے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں باقی رہنے والا بنایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا خبردار کیے ہوئے لوگوں کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے ہی رسول ان کی قوموں کی طرف، فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے، معجزات لائے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، لیکن جس کا وہ انہوں نے اول انکار کر دیا وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، یوں ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا، ان نشانیوں کے سامنے بڑے بننے کی کوشش کی، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ گلٹی لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آیا ان کے سامنے حق ہماری طرف سے، قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ قَالَ موسیٰ نے کہا علیہ السلام، أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَسِحْرٌ هَذَا، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا ہے کہ یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پایا کرتے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہنے لگے، کیا اے موسیٰ تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ ہمیں پھیر دے اس طریقے سے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور حاصل ہو جائے تم دونوں کو سرداری، فی الارض، زمین پر، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ، فرعون کہنے لگا کہ حاضر کرو میرے پاس ہر قسم کے جادوگر، فن کے ماہر۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم موسیٰ، تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم کھیلو داؤ اپنا، چلو چال اپنی جو بھی تم نے چلنی ہے۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنی چال چلی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو انجام تک نہیں پہنچایا کرتا، اس کو سیدھا نہیں کیا کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور سچ کر دکھائے گا اللہ تعالیٰ حق کو اپنے احکام سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ،
تو نہ ساتھ دیا موسیٰ علیہ السلام کا مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے، مبادا وہ انہیں تکلیف میں ڈالیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون زمین میں غلبہ حاصل کیے ہوئے تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والے لوگوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اس پر بھروسہ بھی کرو، إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ یہ جو ہے کہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی تو ظالموں کو جانچنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ جب تک کچھ گنی پگ نہیں ملیں گے تو اس وقت تک یہ ثابت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے کامل، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ظلم ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی پہلے پروف کراتا ہے کہ تم ظالم ہو۔ اب اس کے لیے کوئی انسان چاہیے کہ جن پر وہ ظلم کرے، تو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالموں کے لیے کوئی تجربہ گاہ، کوئی آزمائش نہ بنا۔ یہ دعا مجھے بڑی پسند ہے کہ ان کو آزمانے کے لیے ہمیں وہ تجربہ گاہ نہ بنا اے اللہ تعالیٰ۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب کیا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زیب و زینت اور مال و اسباب سے نوازا دنیاوی زندگی میں، اے رب اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، تو اے ہمارے رب ان کے اموال کو غارت کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان ہرگز نہ لائیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول ہو گئی تمہاری دعا، فاستقیما، پس ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، بس پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے طریقے کی جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال، فرعون کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جس پر ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو وہاں بھی کہا گیا وہی پہلا، الآن، ہن، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے ہو اللہ کی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں شامل ہوئے ہو، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج بچا لیں گے ہم تیرے جسم کو تاکہ بن جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے ایک نشانی، نشان عبرت۔ اور اب بھی فرعون کی جو لاش ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کے لیے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یقیناً لوگوں میں سے کثیر تعداد ہماری آیات سے بے پرواہی برتتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، البتہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ پسندیدہ
اور ہم نے کھانے کو دی ان کو پاکیزہ چیزیں، فمختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے ان باتوں میں جو ہم نے نازل کی ہیں اے نبی آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں تم سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق ہی، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز شک میں پڑھنے والوں میں شامل نہ ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جانا ان میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ہے ان پر تیرے رب کا قول کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اور اگرچہ آ جائیں ان کے سامنے ساری کی ساری نشانیاں، حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت نفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کسی بستی کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے گیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے رسوا کن عذاب کو دور کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں دنیا میں برتنے کا سامان کچھ اور عرصے کے لیے دے دیا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی پچھلی قوموں کی طرح عذاب کی مستحق ٹھہر چکی تھی، لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ان صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا جائے گا کہ آپ صبر کریں، جلدی نہ بچائیں، تو انہیں بھی یہی کہا تھا کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو آثار تھے وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے، پتہ تو تھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کسی رسول کو جس کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جاؤ کھاؤ خسمانو تسی، اور گئے ساحل سمندر کی طرف، اور ایک کشتی بالکل تیار تھی نا، ایک سواری، تو بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جب بیچ سمندر کے وہ دریا کے وہ کشتی پہنچی تو بھمر آ گیا۔ ملاح نے کہا کہ جب بھی ایسا ہی کوئی بھمر آتا ہے، ہواؤں میں کشتی پھنستی ہے، تو کوئی غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا سے اس کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آیا ہوتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوا کہ جی میں ہوں۔ سب جانتے تھے یونس علیہ السلام کو کہ یہ کوئی غلام تو نہیں ہے، ایک آزاد آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں خام خواہ کسر نفسی کم نہ لاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں، قرہ ڈال دو۔ قرہ ڈالا تو قرہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام کا نکل آیا۔ تو پھر سارے باقی کشتی والوں کو بچانے کے لیے ملاح نے ان کو اٹھا کر یوں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی، ویل مچھلی ہوگی یا شارک مچھلی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی تھی منہ کھول کے، سیدھے آپ اس کے منہ میں گئے، اور اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کو دانت لگا سکے، بلکہ بس سیدھا اندر اپنے پیٹ میں لے گئی، اور پھر وہاں کچھ عرصہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑا۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو اصل واقعہ تھا وہ یہ تھا۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو وہ عذاب رسوائی جو آیا چاہتا تھا، اس کے آثار شروع ہو گئے تھے، ہم نے وہ ان سے دور کر لیا۔ کیوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ عذاب آئے گا، اور یونس علیہ السلام نکل گئے اور لوگوں نے دیکھا تیرا بلا جی آ گیا جی عذاب، انہیں کہا رو پٹ لو، فٹافٹ معافی مانگ لو۔ قوم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ اور جیسے وہ اکاؤنٹس کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، کہ اگر ادھر انٹری ایک ڈیبٹ ہوگی تو ادھر کریڈٹ ہوگی، ادھر ڈیبٹ ہوگی تو ادھر کریڈٹ ہوگی، تو پھر اب گرفت کس کی ہو گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ تو
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں دنیا کے برتنے کا سامان کا موقع دے دیا ایک وقت معین تک کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو ضرور ایمان لے آئیں زمین پر بسنے والے سب کے سب. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا نبی، اے نبی تم لوگوں کو زبردستی کرو گے حتیٰ یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں اختیار کسی جان کے پاس کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی نجاست ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. قُلْ انظُرُوا، کہہ دو دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور وارننگز ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا، اور یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. قل فانتظروا، ان سے کہو کرو انتظار. یہ آگے نا بھائی مضمون آپ غور کیجیے، اب یہ سورت کا اینڈ ہو رہا ہے، پھر وہی بات، کوئی نہیں، دنانا معاملہ ہے، ان قریب تم پر عذاب آئے گا، انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر جب ایسا وقت آیا تو ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. کذالک، ایسے ہی، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمے ہے مومنوں کو نجات دینا. بہت زبردست رکوع جس پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے. قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دو لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دو چار کی طرح باتیں ہوتی ہیں نا، پھر جب اینڈ آتا ہے نا، پھر جو کرنا ہے تسی کر لو، جو تسی جنوں پوچھ دیو انہوں میں نہیں پوچھنا، تو جنوں میں کر رہے ہیں تسی نہیں کرنا، تے جاؤ دفاع ہو، تے جاؤ خصمانو کھاؤ. اب وہ انداز جو ہے آپ دیکھیے گا. قل یا ایھا الناس، لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کروں گا جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو عبادت کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں موت سے دوچار کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے اور نہ کوئی نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسا کیا بالفرض والمحال، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسی صورت میں تم بھی ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا فیصلہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل، اس کی عنایت کو رد کرنے والا نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حج کی توفیق دی تو ایک دن عشاء کی نماز میں شیخ حذافی اس وقت امام تھے مسجد حرم کے، تو انہوں نے انہی آیات کی تلاوت کی. تھوڑی بہت عربی مجھے آتی تھی، تو میں تڑپ اٹھا کہ یہ آیات کس مقام کی ہیں کہ اتنی واضح الفاظ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو کھول نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو پہنچانا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ پہنچا کر رہے گا. یہ سبق جو ہے ویسے تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ سبق یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق کو یاد رکھنے کا ایک خاص اہتمام فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں
ان میں ایک ذکر آپ سنتے رہتے ہوں گے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ یاد رکھنے کا سبق ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا بیچ میں کہ اگر قرآن مجید کے بارے میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، وہی دے رہا ہے، وہی روک رہا ہے، تو غم پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں پھٹک سکتی۔ اور اسی کا پھر اب کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں اس سورت کے، کنکلوژن جو ہے اس سورت کا، وہ اس سبق کی یاد دہانی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے، اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ فرمائے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو اب کرے گا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں زبردستی ہدایت پر لے آؤں۔ واتبع ما یوحی الیک، اے نبی پیروی پر اس کی جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے، واصبر، دیکھیے وہ، اور صبر کر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔